عبداللہ صاحب سر، ہم نے یہ جو اس سے پہلے ساری صورتحال دیکھی نیتن یاہو کے حوالے سے بھی آپ نے بھی خبر دی، اور پھر اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ وہ سکرین پر آیا ہی نہیں. تو سر اب کیا سمجھتے ہیں کہ اگر واقعی یہ جہنم واصل ہو جاتا ہے یہ شخص، تو ایک تو ہم جتنے اس وقت صورتحال دیکھتے ہیں اس کے پیچھے جو ایک بڑا حصہ کنٹریبیوشن یا بیکنگ نظر آتی ہے وہ نیتن یاہو کی نظر آتی ہے. اس کے نہ ہونے سے اوور آل کیا سچویشن چینج ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر وہ جہنم واصل ہو گیا ہے تو پھر تو آپ بالکل پانسا پلٹ جائے گا. اور یہ جو امریکی صدر کی آواز میں کہیں کمزوری کا عنصر نظر آ رہا ہے، شاید یہ بہت ساری چیزوں کو نشاندہی اس کی کروا رہے ہیں. اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو اگر ہو گیا تو یہ تو ایک بالکل آپ سمجھیں کہ یہ تو دا ہول سچویشن ول ٹرن ٹاپسی ٹروی. یہ تو ایک دم ختم ہو جائے گا معاملہ. اور دنیا میں دیکھیں، جو ابھی خالد چشتی صاحب جیسے کر رہے تھے، وہ بات ٹھیک ہے کہ امریکہ کا ایک اپنا روب، اپنی جس طرح سے دھوکہ کی چیزیں کرنا، لیکن ایک اور بات ہے. ایک گلی کا بچہ جو گنڈا ہے، اس ایک بچے نے آ کے تھپڑ مار دیا. اب اس کے بعد وہ بے شک اس بچے کی ٹانگیں توڑ دے، لیکن جو تھپڑ لگ گیا ہے نا، وہ اس کی گونج اب آپ کو کئی سالوں تک نظر آئے گی. اٹ از دا بگننگ آف این اینڈ آف اے امپائر. ایک ایسی امپائر آپ دیکھیں، ایک سوویت امپائر آئی، کتنا عرصہ چلی، اور بڑا اس نے برٹش امپائر آئی، کئی دہائیاں راج کیا. اس سے پہلے امپائر ہے کہ امریکہ افغانستان کے بعد اس کا عروج شروع ہوا، اور اس کے بعد افغانستان کے بعد اس کا زوال شروع ہو گیا ہے. آپ دیکھیں، جب افغانستان سے یہ بھاگے دم دبا کے، تو اس کے بعد دنیا کے اندر نئی شرارت بندی ہونا شروع ہو گئی، ایک نئی الائنمنٹ ہونے لگ گئی. اب یہ دنیا کے اندر ایک نئی اس کے اندر لڑائی شروع ہو جائے گی، جو گولڈن اسٹیٹ کہلاتی ہے کیلیفورنیا، جو کہ دنیا کی 7ویں بڑی اکانومی بذات خود ہے. وہ یہ کہے گی کہ ہم کیوں امریکہ وار کے لیے، جو کہ ایک نان سینس وار ہے، ہم اس کے اندر کیوں اپنا پیسہ ضائع کریں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جہاں ہسپینک کلچر زیادہ ہے، جہاں اسپانوی زبان بولنے والے زیادہ ہیں. اور آج یہ یاد رکھیں کہ اسپین نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں امریکہ کے ساتھ، اور وہاں ہسپانوی نژاد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ٹیریٹوریل لڑائیاں شروع ہوں گی، اور یہ شروع ہوں گی. یاد رکھیے، دنیا میں ظالم جو ہوتا ہے اس کی رسی دراز ضرور ہوتی ہے، لیکن جب اس کو کھینچا جاتا ہے تو وہ اوندھے منہ گر پڑتا ہے. اچھا عبداللہ صاحب، ایک اور جو چیز ہے، یہ ساری صورتحال میں ہم نے گلف سٹیٹس کو بھی دیکھا کہ جہاں پر امریکہ نے اپنے اڈے بنائے ہوئے تھے، بڑا ایک زوم کے ساتھ وہاں پر کھڑا تھا، لیکن اس کے بعد جو ان کے ساتھ حال ہوا. تو اب کیا سمجھتے ہیں یہ خلیجی ممالک کیا فیصلہ لے سکتے ہیں آنے والے دنوں میں، کیونکہ حقیقت تو اب ان پہ بھی عیاں ہو چکی؟ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے. اس کے اندر دو باتیں ہیں. کیا خلیجی ممالک لیں گے فیصلہ، یا خلیجی ممالک میں رہنے والی عوام لے گی فیصلہ؟ کیونکہ لگتا یہ ہے کہ اب خلیجی ممالک کے اندر جو حکومتیں ہیں ان کو بھی بہت زیادہ زوال آنے والا ہے. اور اگر یہ زوال آیا، کیونکہ دیکھیں نا، جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا، جنہوں نے امریکہ کے ساتھ اپنی سلامتی، اپنی عزت، اپنی آزادی کا سودا کیا، جیسے دیکھیں نا، ابھی ایک ملک ہے ایران، اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم لڑ کے شہید ہو جائیں گے. بس چلو، بس پھر آپ جاؤ اس کو ہرا دو. جو خود جان دینا چاہتا ہے اس کو کیسے ہراؤ گے بھائی؟ بالکل ٹھیک. اچھا سر، ایک اور جو چیز ہے، ہمیں حزب اللہ کی صورتحال بھی اب بڑی واضح ہوتی نظر آتی ہے کہ اس نے ایران کے ساتھ مل کر کندھے سے کندھا ملا کر دوسری سائڈ سے چوٹ لگانا شروع کی ہے اسرائیل پر. تو آپ اس اسٹریٹجی کو کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اب حزب اللہ، کیونکہ یقینی طور پر اب اسرائیل کا وہ جو ڈیفنس تھا وہ نہیں رہا، تو اب اس کا تو فائدہ تو جو ارد گرد موجود حزب اللہ موجود ہے، اور جس طرح سے وہ تمام ممالک کہ جن سے اس سے پہلے جو ہے وہ اسرائیل کی بربریت کا شکار رہے، وہ تو یوں لگتا ہے کہ اب چن چن کر بدلہ لے رہے ہیں. 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے حملہ کیا تھا. اس حماس کو تو ابھی تک اسرائیل قابو کر نہیں پایا. یہ ملٹی جو تھرونگ پالیسی اس ٹائم پہ چل رہی ہے، جو مختلف ڈائریکشنز کے ساتھ اسرائیل پر حملہ ہو رہا ہے، یہ ایک میرے خیال میں ایک بہت بڑی
ایک نئی اسٹریٹجی کی طرف جا رہے ہیں. اور ایران کے جتنے بھی پراکسیز تھے، میں نے شروع میں جنگ کے یہ کہا تھا کہ ایران کے پراکسیز خطے کے اندر ایکٹیو ہو جائیں گے، جن کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ان کی پراکسیز ختم کر دی ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ اب ایران کی پراکسیز زندہ ہوئی ہیں، اور وہ تمام فورسز، اچھا یہ تو چلیں صرف ایران کی بات ہے نا، اور حزب اللہ کی بات آپ کر رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ جو اینٹی امریکن سوچ رکھتے ہیں وہ ایران کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں شیعہ سنی کا جو ڈیوائیڈ تھا وہ آج ختم ہو رہا ہے. آج لوگ شیعہ سنی، جو سنی قوم جو ہے وہ اس ٹائم پہ ان کی جوبلیشن کر رہی ہے. آج آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت کے اوپر افسردہ ہیں. یہ باتیں پہلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے ہے نا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا یلغار مغرب نے، تو یہ دیکھ لیں یہ وہ وقت آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک دفعہ پھر سے خالد چشتی صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا ہے. خالد چشتی صاحب، سر اس سے پہلے یہی سوال میں عبداللہ صاحب سے بھی کر رہا تھا اور یہی سر آپ سے بھی کہ سر جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نیتن یاہو کے حوالے سے بہت سی خبریں سامنے آتی ہیں، تو آج سے ہم نے شروع سے جب سے ہمیں ویڈیوز نظر آنا شروع ہوئی نیتن یاہو کی، وہ 1990 کی دہائی یا شاید اس سے بھی پہلے کی تھی، کہ اسی نے یوں لگتا ہے کہ یہ سب فساد کریٹ کر کے رکھا ہوا تھا. اگر وہی ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے ساری صورتحال میں تو کیا فرق پڑے گا اوور آل سچویشن؟ دیکھیے کیانی صاحب، بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ لیڈر پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک قوم کو کس طرف ڈائیورٹ کرتا ہے. کیونکہ لیڈر ایک ڈائریکشن دیتا ہے، ایک ہوپ دیتا ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو. اور آبویسلی جیسے میں نے کہا کہ ایک بانڈیج بھی ہوتی ہے. آیت اللہ خامنہئی کا رول دیکھ لیں ایران کی شکل میں، کہاں وہ اپنی ملٹری کو، اپنے لوگوں کو کہاں چھوڑ کر گئے، اور وہ ریزسٹنس ان کے جانے کے بعد بھی کس طرح قائم ہے. جی بہت شکریہ کیانی صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے یہ جو جنگ ہوتی ہے اس میں کہتے ہیں کہ پہلی کیجویلٹی جو ہے وہ سچ ہوتی ہے. یعنی کہ سب سے پہلے تو سچ ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے جنگ سے، کیونکہ وار دو کنفلکٹنگ رائے یا اوپینین ہوتی ہیں تو ظاہر ہے وہ فورس کے ذریعے دونوں ملک یا اس سے زیادہ ملک جو اکٹھے ہوتے ہیں وہ اپنا فیصلہ دوسرے پر ثبت کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں کی اپنی اپنی پرسیپشن ہوتی ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جب آپ سوشل میڈیا یا اس طرح کھولتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہو پاتا کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جو وار کے آبجیکٹیوز دونوں ملکوں کے تھے وہ بہتر کون سسٹین کر پا رہا ہے یا اچیو کر پا رہا ہے. امریکن پریزیڈنٹ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے 2 مہینے پہلے جتنی تقریریں کی تھی انہوں نے یہ شو کیا تھا کہ میری ملٹری انوینسیبل ہے، میری ملٹری کو شکست نہیں دی جا سکتی، میری ونریبل نہیں ہے میری فوج، اور دنیا کی سب سے اچھی فوج ہے. دوسری طرف ایران کے کسی سٹیج پہ دنیا کی سب سے اچھی فوج اس لیے نہیں تھی کہ ان کے پاس 47 سالوں سے سینکشن لگی ہوئی ہیں، دنیا میں تیسرے نمبر پر تیل ہونے کے باوجود ان کی اکانومی نہیں تھی، ملٹری ایڈ یا ہارڈ ویئر یا فائٹر جیٹس کوئی دے نہیں رہا تھا ایران کو. تو ان کی ملٹری میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہوں گا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں تھا. پھر امریکہ کو اسرائیل بیک کرنا شروع ہوا تو ظاہر ہے جب جنگ میں ہوا تو ون آف دا بیسٹ ٹیکنالوجی دونوں ملکوں کے پاس ہے. اب اتنا زیادہ ملٹری مائٹ ہونے کے بعد میرا ماننا اور سب کا ماننا یہ تھا، جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، تو ٹیکنیکلی تو ان کو چند گھنٹے یا چند دن میں اپنے ٹارگٹس تک پہنچ جانا چاہیے تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کو ٹارگٹس ہی نہیں کلیئر. ٹارگٹ یا تو رجیم چینج کبھی ہوتا ہے، کبھی ایئر فورس کو اور نیوی کو ایلیمنیٹ کرنا ہوتا ہے، کبھی نیوکلیئر انسٹالیشن اور انریچمنٹ پروگرام کو ختم کرنا ہوتا ہے، کبھی کہتے ہیں ہم فٹ آن گراؤنڈ کرنے لگے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر رہے، کردش کریں گے فٹ آن گراؤنڈ. تو لیک آف کلیئرٹی اٹ سیلف سب کچھ کہہ رہی ہے کہ ان کو خود پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے ٹیک ہوم آبجیکٹو کیا ہے ان کا. ہاں، ایران کا کیا آبجیکٹو تھا؟ ایران کا ایک ہی آبجیکٹو تھا، صرف یہ کہ اپنی سوورینٹی کی حفاظت کرنا، یونٹی برقرار رکھنا اور جنگ کو طویل دینا، سسٹین کرتے ہوئے اپنے آپ کو الائیو رکھے ہوئے. وہ کر رہے ہیں وہ. تو 2 اور 2 4 کرنے کی تو اس میں گنجائش نہیں بنتی. بٹ یہ ضرور دیکھ سکتے ہیں ہم کہ کون اپنے وار آبجیکٹیوز کے نسبتاً قریب ہے. امریکہ مجھے 12ویں 13ویں دن نہیں لگ رہا کہ وار آبجیکٹیو کے قریب ہے، کیونکہ آبجیکٹیو میں ان کی کلیئرٹی نہیں ہے. اسٹیٹ آف ہارموز انہوں نے تیسرے دن کہا کہ اسٹیٹ آف ہارموز بند ہی نہیں ہوگی، ہم ایران کا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور ہمارا کنٹرول ہوگا اسٹیٹ آف ہارموز کو. آج 12-13 دن ہو گئے ہیں. میں امریکی نیوی کا اتنی مائٹی فلیٹ ہونے کے باوجود ان کا میں نہیں کنٹرول دیکھ رہا سمندر کے اوپر، جو خاص طور پر اسٹیٹ آف ہارمز کے اوپر. ایران اپنی مرضی سے ٹارگٹ کر رہا ہے شپنگ لائنز کو اور ان کو ایک میسج دے رہا ہے کہ جو آئے گا میری مرضی کے خلاف اس کو نشانہ بننا پڑے گا. تو یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں یہ کہ بنیادی طور پر یہ جو آبجیکٹو ہیں ایران زیادہ نزدیک ہے.
बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और जो चीज हमें नजर आती है कि जो हमने एक मिथ थी सुपर पावर के हवाले से, ममालिक डरते थे, बहुत कुछ रजीम चेंज हो जाता था, अमेरिका सिर्फ इशारा करता था, तो ये जो अब सूरत हाल बनी है, ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है और जितने बड़े पैमाने पर रिटेलिएट किया है, तो आप क्या समझते हैं अमेरिका का आने वाले दौर में इस वक्त दुनिया में रोल क्या रह जाएगा? देखिए, मैंने तो जंग के दूसरे तीसरे दिन से ये कहना शुरू किया, जिस तरह मैंने ऑनस्लॉट देखी अमेरिका की और फिर मैंने ये देखा कि ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पा रहे और ईरान की रजीम चेंज वो सो कॉल्ड नहीं कर पाए अपनी मर्जी के मुताबिक, तो मैंने उसी दिन कहा था कि ईरान तो अपनी पोजीशन सस्टेन कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अनफॉर्चुनेटली मैं कह रहा हूँ वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहा था। मैंने उसी वक्त कहा था ये जंग जिस तरफ भी गई, अमेरिका नहीं रहेगा जो जंग शुरू होने से पहले था, और इजराइल वो नहीं रहेगा वो इजराइल जो जंग शुरू होने से पहले था, क्योंकि अपनी मिथ और जोम और रोब और दबदबा जो उन्होंने मेंटेन किया हुआ था वो फिजल आउट हो गया। ठीक। अच्छा, एक और जो चीज हम देखते हैं, ईरान के ऊपर जिस हद तक शिद्दत के साथ अटैक किए गए हैं, जिस तरह से वहां पर तबाही मचाई गई है, लेकिन कुछ वीडियो सामने आई कि जहां पर हम देखते हैं कि वहां पर उनका रिपोर्टर खड़ा है, ऊपर से ड्रोन गुजर रहा है, अवाम वैसे के वैसे ही नारे मारते हुए डरे नहीं। और वहीं पर हम कंपैरिजन में जब हम इसराइल को देखते हैं तो वहां पर तो इस तरह से कि जैसे चूहे जो हैं कभी इधर दौड़ रहे हैं कभी उधर दौड़ रहे हैं। तो सर, ये क्या ऐसा एक हम ये मंजर देख रहे हैं, क्या ऐसा इस ईरानी कौम के पास है कि जिससे उसका अभी तक अज़्म तोड़ा नहीं जा सका? जी, सर्वाइवल सिर्फ वन लाइन, अगर एक कौम सर्वाइव करना चाहती है और सर्वाइव ही एक ऑप्शन है, उसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है, तो जाहिर है उसने हिट बैक करना है। अमेरिका और अमेरिका के लोगों के लिए सर्वाइवल का मसला नहीं था, ईरान के लोगों के लिए सर्वाइवल का मसला है। बुनियादी तौर पर उनको ये पता है कि अगर हमने ये जंग हार दी तो हमारा सर्वाइवल खत्म नहीं, खतरे में नहीं है, खत्म हो जाएगा। तो जाहिर है जब सर्वाइवल किसी चीज का भी, जानवरों का भी खतरे में होता है, तो वो भी हिट बैक करते हैं और पूरा पंच बैक करते हैं, और वही ईरान कर रहा है, क्योंकि उनको अंदाजा है कि जब तक उनके साथ ये रिजॉल्व है और एक डिटर्मिनेशन है, उनकी एक रेलेवेंस रहेगी।